بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، دنیا اپنے مزاج کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اسی دنیا کے اندر رہنے والے افراد جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت جو ان کا سب سے مہربان رب، سب سے کریم رب، سب سے بہترین دوست، سب سے پیارا جو ان کے احسانات کی بارش ہے، ان گنت احسانات ہیں، ان کی طرف سے کچھ خاص اعلانات ہیں۔ سب سے بڑا اعلان کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ میرے مومن بندے یا میری مومن بندی، نیک عورت یا نیک مرد، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ مومن بندہ مرد ہے یا عورت جس نے بھی نیک اعمال کیے، مرد یا عورت نیک اعمال کیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں۔ اور دوسرا مقام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج ہماری اس نشست میں گزشتہ دنوں کے بادشاہوں میں سے ایک ایسے بادشاہ کا کہ بیٹے کا واقعہ جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، ہارون الرشید، آج بھی اس کی کچھ عظیم اور عجیب باتیں لوگوں کے اذہان میں، لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں۔ ہوا یوں کہ بغداد کا ایک چوک ہے، وہاں مزدور اپنے مزاج کے مطابق بیٹھتے ہیں، معاشرے کے مزاج کے مطابق وہاں سے انہیں تلاش کیا جاتا ہے کہ یہاں مزدور ہوں گے، اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جس کو جو مزدور چاہیے ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی رواج ہوتے ہیں، مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، وہاں سے پتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک شخص وہاں جاتے ہیں، انہیں ایک مزدور چاہیے ہوتا ہے گھر کے کام کاج کے لیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے افراد میں ایک معصوم بچے کو، کم عمر بچے کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی شکل و صورت میں مزدور نظر نہیں آتا، اس کے چہرے کا نور کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، اس کی ریاضت اور عبادت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، عیا ہوتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں اس سے کہ آپ مزدوری کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں جناب، مزدوروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مزدوری تو کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں جناب۔ اس مزدور بچے نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، آپ کو سننا بھی ہوں گی اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا، تو میں حاضر ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھنے پہ بتایا کہ لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں آپ سے 3 دینار لوں گا، اور جب اذان ہو جائے گی، اذان کے بعد میں پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اذان کے بعد پھر میں اپنے رب، اپنے پیارے رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور تیسری اور اہم شرط، آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ یہ 3 بڑی عجیب شرطیں تھیں اس مزدور بچے کی۔ وہ شخص اسے لے آئے، گھر میں کام کاج کرایا،
بتاتے ہیں کہ جو عام مزدور اگر پورے دن میں کام کرتا تو اس معصوم بچے نے اس مزدور بچے نے وہ 2 گھنٹوں میں کام کیا، اپنی اجرت لی۔ ہوا یوں کہ پھر جب اسے کہا گیا کہ جناب آپ کل آئیں گے کام کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں جناب، میرے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہیں، تو یہ میرے ہفتے کے لیے کافی ہیں، میرا وقت گزر جائے گا، میں ہفتے کے بعد پھر مزدوری کرنے کے لیے نکلوں گا۔ جب اس کی انتہائی محبت، اپنے کام کے ساتھ لگن اور اپنے معاہدے کی پاسداری اور للہیت نیکی دیکھی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس مزدور بچے کے لیے کچھ کھانے کا ہم نے انتظام کیا، انہیں بٹھائیں، انہیں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا میں روزے سے ہوں، حالانکہ رمضان المبارک نہیں تھا، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نفلی روزے سے ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اب نیک آدمی سے ملاقات ہو جائے، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے تو پھر خواہش رہتی ہے کہ اس ملاقات کے تسلسل کو بڑھایا جائے، زیادہ کیا جائے۔ اب وہ شخص انتظار کرنے لگے، 7 دنوں کے بعد پھر اسی مقام پہ پہنچے، پھر اسی بچے کو لے آئے، پھر کام کاج کرایا، پھر وہ چلا گیا۔ تیسرے ہفتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو مقررہ جو جگہ ہے وہاں نہیں ہے۔ اب دوسرے مزدوروں نے بتایا کہ وہ آج نہیں آئے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ان کے گھر کا پتہ پوچھنے کے بعد گھر تک جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد اب وہی بچہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ نے کہا میرا آپ کو کیسے علم کہ میں آیا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا نیک آدمی ہے آپ سے ہی توقع تھی کہ آپ آتے، وگرنہ امیر کب غریبوں کا حال پوچھتے ہیں۔ بہرحال وہ اندر گئے، سخت بخار میں مبتلا تھا وہ مزدور بچہ۔ اب وہی مزدور کہتا ہے کہ میں آپ ہی کا منتظر تھا کہ آپ آتے، میں آپ سے 2-3 باتیں کرتا۔ یوں ہے کہ جیب سے کچھ پیسے نکالے جو بچے ہوئے تھے، کہا میرا آج رات انتقال ہو جائے گا، وفات ہو جائے گی، میں یہاں سے جانے والا ہوں، میرے ان پیسوں سے میری تجہیز و تکفین کا انتظام کر دینا، اور یہ ایک انگوٹھی ہے، بادشاہ وقت ہارون رشید تک پہنچا دینا، اسے کہنا کہ امانت ہے میری، جب آپ ملاقات کو جاؤ گے تو آپ کی ملاقات اس کے لیے مناسب نہ ہوگی، آپ عام شہری ہیں، بڑے مسائل ہوں گے، بڑے معاملات ہوں گے، وہ آپ سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس تو یقیناً آپ کو ملاقات کا ٹائم دیں گے۔ ہوا یوں کہ وہ کہتے ہیں رات ساری مجھے نیند نہیں آئی، اس کی ان باتوں نے مجھے بہت عجیب و غریب میرے کیفیت پیدا کر دی۔ کیسا عظیم بچہ ہے، بچپن میں اتنا بڑا قرب اللہ کا اسے مل گیا، اس کے چہرے سے ریاضت کے ایسے ایسے انوارات ٹپک رہے ہیں۔ کمال ہے کہ اسے اپنی وفات کی خبر بھی ہو گئی، کمال ہے اسے میرے آنے کا بھی پتہ چل گیا، کمال ہے للہیت اس کی اس معصوم عمری میں کیسے اس کے اندر آ گئی، اس معصوم عمری میں نوافل روزے اسے نہیں چھوٹ رہے۔ وہ کہتے ہیں رات ساری میں سویا رہا، اب صبح جب ہوئی میں نے کچھ لوگوں کو لیا، 2 سے 3 لوگوں کو لیا کہ تاکہ میں وہاں اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیا وہاں پہنچا، دیکھتا ہوں میں تو لے گیا تھا 2-3 افراد، لیکن آگے تو کئی افراد پہلے موجود تھے، نہیں معلوم وہ اتنے لوگ کہاں سے آئے۔ بہرحال تجہیز تکفین ہوئی، اس کی تدفین کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں گیا بادشاہ وقت ہارون رشید کے پاس۔ میں نے جب ملاقات چاہی سب نے کہا ممکن نہیں ہے، مصروف ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ ان کی ایک امانت ہے میرے پاس، میں نے انہیں دینی ہے، اور پھر بادشاہ نے ملاقات بخشی مجھے۔ میں نے کہا آپ کی یہ امانت ہے، میں نے جیسے ہی انگوٹھی دی تو عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہارون الرشید بادشاہ کی۔ وہ کہنے لگے یہ صاحب انگوٹھی کہاں ہے، جس کے پاس یہ انگوٹھی تھی وہ خود کہاں ہے؟ میں نے عرض کی جناب اس کا تو انتقال ہو گیا۔ فوراً کہا قبر کہاں ہے اس کی، مجھے لے چلو وہاں اس پہ۔ اب میں جب لے کے آتا ہوں تو وہ قبر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کچھ تو بتائیں، وضاحت تو کریں، جانے والا معصوم بچہ، مزدور بچہ، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا مجھے، وصیت کے مطابق آپ تک انگوٹھی پہنچا دی، پھر آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں، کچھ تو وضاحت کیجئے میرے لیے۔ کہتے ہیں
کہ بادشاہ نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بچہ تھا، میرا بیٹا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، میں نے اس کی تعلیم تعلم کے لیے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات لیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، پڑھتا تھا، مجھے سمجھاتا تھا کہ بابا آپ نے بہت دنیا اکٹھی کر لی، آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا، اتنی دولت کا کیا کرنا، کیسے سمجھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، کیسے سمٹیں گے، کیسے آپ اپنے اس کے سوالات کے جوابات دیں گے، بہت مسائل ہیں، خدا را آپ چھوڑ دیجئے اسے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیے، ان کی عبادت کی طرف آ جائیے، ان کے ذکر کی طرف آ جائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود اس کو سمجھاتا کہ میرا بیٹا چھوڑ تو نارمل لوگوں کی طرح رہے، ماں اسے سمجھاتی، حتیٰ کہ ایک دن یوں ہوا کہ یہ بچہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، پھر یہ ایک انگوٹھی کسی عالم میں نہیں معلوم بھولے بسرے اس کے پاس رہ گئی، اس نے اپنی زندگی گزاری، ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھا، آج جب اس کا وصال ہوا تو اس نے انگوٹھی واپس بھیج دی۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، یہ تو تھا ایک معصوم بچہ جس نے اپنی زندگی یوں گزاری کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو یوں لینا چاہا کہ اللہ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کے لیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان نیک لوگوں کی تذکرے، ان نیک لوگوں کی باتیں آنے والے زمانے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کئی سو سال ہونے کو ہیں، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ ان کا تذکرہ سن رہے ہیں، لہٰذا ہم ایسی زندگی بسر کرنا شروع کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق میں ہمارے ذکر کو چھوڑ دیں اور مخلوق پھر ہمیں یاد کرتی رہے، ہماری بھلائیوں کو یاد کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔